وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بيان الليل لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اللہ پاک پروردگار نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ کیوں اللہ نے حضرت انسان کو اور جناب جنات کو پیدا کیا۔ انسان اور جن کی تخلیق کا، خلقت کا مقصد اللہ پاک پروردگار کی عبادت کرنا، اور اللہ کی عبادت کے لیے پہلے ملائکہ موجود تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، اور ملائکہ کی عبادت ایسی عبادت کہ اللہ رب رحمان انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم ملتا ہے وہ اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے والے، اور جو اللہ ان کو حکم دے بعینہ اسی طرح کما حقہ اللہ کے حکموں کے اوپر عمل پیرا ہونے والے۔ اس کے باوجود اللہ نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا
اور پروردگار نے انسان اور جن کو اس کے پیدا ہونے کا، پیدا کرنے کا، پیدا کیے جانے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی انسان اور کوئی جن اللہ رب رحمان کے سامنے یہ عذر بیان نہ کر سکے کہ یا باری تعالی ہمیں اپنے پیدا کرنے کا مقصد معلوم نہیں تھا، اگر پیدا کرنے کا، پیدا ہونے کا، پیدا کیے جانے کا مقصد معلوم ہوتا تو ہم ضرور آپ کی عبادت کرتے۔ اس لیے اللہ رب رحمان نے پہلے ہی آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اب ملائکہ اور جن و انس کے بیچ میں فرق کیا ہے کہ ملائکہ انہیں نافرمانی کا کوئی اختیار نہیں ہے، فرشتوں کو نافرمانی کا اختیار کوئی نہیں ہے، اور وہ فرما بردار اتنے کہ پروردگار نے جو حکم دیا وہ اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور انسان اور جن اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، چاہے تو فرما بردار بن کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزار دے، اور چاہے تو نافرمان بنتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑے رہے۔ اب جو اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا کر کے دنیا سے گیا، جو اپنی پیدائش کے مقصد کو دنیا سے پورا کر کے گیا، وہ آخرت کے اندر کامیاب اور کامران ہوگا، اور جس نے دنیا کے اندر دنیا کی زندگی گزاری مگر اللہ رب رحمان کی عبادت نہ کی، اللہ کو نہ پہچانا، یا اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانا، اور اللہ کی عبادت سے منہ موڑے رہا، ایسے لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گھٹیا، بدتر اور ذلیل ہیں، اور انہوں نے اپنے پیدا ہونے کا مقصد کھو دیا۔ اللہ رب رحمان نے ایسے نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کی ہے، اور ایسے نافرمانوں کو اللہ کی طرف سے جہنم ہی کی خوشخبری ہے، جس کے متعلق اللہ رب رحمان نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم کا ایندھن انسان اور جنات ہوں گے، اس جہنم کا ایندھن وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگ اور پتھر اس جہنم کا ایندھن ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب دنیا کی زندگی کے اندر بعض بدبخت وہ ہیں کہ جو سرے سے عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، اور بعض بد نصیب وہ ہیں جو عبادت تو کرتے ہیں مگر بدعات کے اندر زندگی گزار ڈالتے ہیں۔ جس نے عبادت نہیں کی اور جس نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا، اور جو زندگی میں عبادت تو کرتا رہا مگر بدعات کے اندر گھر کر بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے، ایسے تمام لوگ دنیا اور قبر اور آخرت کے اندر ناکام ہونے والے ہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اپنی زندگی کا مقصد، پیدا ہونے کا مقصد جان لیا، اللہ کی عبادت کی اور شرک سے بھی بچتے رہے اور بدعات سے بھی بچتے رہے۔ شعبان کا مہینہ مسلمان کلمہ پڑھنے والوں نے ہر مہینے کے اندر اور ہر ہفتے کے اندر کوئی نہ کوئی بدعات کو جنم دے رکھا ہے۔ شعبان کے مہینے کے حوالے سے بھی بے شمار بدعات ہیں، جیسا کہ رجب کے مہینے میں 27 رجب کے حوالے سے اور 27 رجب کے قیام کے حوالے سے، رجب کے مختلف دنوں میں روزے رکھنے کے حوالے سے
اسی طرح شعبان کے مہینے کے اندر بھی مختلف بدعات کو اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ بھی بدبخت ہے جو سرے سے اپنے پیدا ہونے کا مقصد نہیں جانتا، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے وہ اپنے مقصد حیات سے منہ موڑے ہوئے ہے، اور وہ بھی بدبخت ہے جو عبادت کرتا نہیں ہے، اور وہ بھی بدبخت ہے اور بد نصیب ہے جو کہ عبادت تو کرتا ہے مگر اس کے اعمال اور عقائد کے اندر بدعات موجود ہیں اور شرک موجود ہے۔ اس شعبان کے مہینے کے اندر بھی مختلف بدعات کی جاتی ہیں، جیسا کہ شب برات منانا، 15 شعبان کا روزہ اور 15 شعبان کے رات کی عبادت۔ پیارے نبی علیہ السلام سے ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے ہمیں خصوصاً یہ حکم دیا کہ بدعات سے بچنا اور بدعات کا ارتکاب نہ کرنا، اس لیے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، اور پیارے نبی علیہ السلام سے ماں جی عائشہ نے روایت کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہ ہوا تو وہ عمل مردود ہے۔ وہ بد نصیب جو اعمال کرتے ہیں اور اعمال کر کر کے ان کی پیشانیاں نشان زدہ ہو جاتی ہیں، مگر وہ اعمال یا تو شرک پر مبنی ہیں یا تو بدعات کے اوپر مبنی ہیں، ایسے لوگ ان اعمال کے کرنے کے باوجود خسارے اور نقصان سے دوچار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ان لوگوں کے متعلق کہہ دیجئے میں خبر نہ دوں کہ جو اعمال کرنے کے باوجود نہایت نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، سمجھتے وہ یہ ہیں کہ ہم نیکوکار ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے اعمال ہیں مگر بدعات سے مزین ہیں، جن کے اعمال ہیں مگر ان کے عقائد اور ان کے اعمال شرک زدہ ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ شعبان کے مہینے میں شب برات منانا، پھر ختم پڑھنا، پھر درود کی محفلیں پڑھنا، پھر کھانے پینے کی دیگیں چڑھانا اور اس طرح کے دیگر یہ اہتمام، پھر 15 شعبان کی رات میں عبادت کرنا اور مخصوص قسم کے ورد و وظائف کرنا، اور اسی طرح 15 شعبان کی رات میں اس رات کو مخصوص کر کے مخصوص طور پر عبادت کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہماری پیدا ہونے کا مقصد کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت اللہ کے حکموں کے مطابق کرنی ہے، پیارے نبی علیہ السلام کی سنت، حدیث اور سیرت کے مطابق کرنی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام صحیح مسلم میں 1144 نمبر پر فرماتے ہیں، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، فرمایا راتوں میں سے صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے مخصوص مت کرو، کہ یہ سمجھو کہ جمعے کا دن جو تمام دنوں میں سردار دن ہے، جمعے کا دن پورے ہفتے کے دنوں میں سردار دن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس کی سرداری کی فضیلت کو جانتے ہوئے جمعے کی رات میں مخصوص عبادت کرنے لگ جاؤ۔ فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی۔ افسوس ان لوگوں کے اوپر بھی ہے کہ جو جاہل ہیں اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں
اور افسوس ان پڑھے لکھوں پر بھی ہے جو علماء ہونے کا اور اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، خود بھی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدعات کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں 109 نمبر پر، من یقل علی ما لم اقل، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے میری طرف وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو بیان کرنے والوں پر ضروری ہے کہ جب وہ فضائل بیان کریں تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے اس بات کا خیال کرنا اور اہتمام کرنا لازمی ہے کہ کہیں دانستہ یا غیر دانستہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ نہ بول دیں اور آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ جہنم میں ٹھکانہ بنانا ہے، اور فضائل کے اندر بھی صحیح اور حسن حدیث ہی درکار ہوگی، اور اعمال اور عقائد کے اندر بھی ضعیف اور حسن حدیث ہی درکار ہوگی۔ موضوع اور منکر اور اسی طرح من گھڑت روایات اور ضعیف جدا روایات نہ فضائل میں نہ اعمال میں نہ مسائل کے اندر۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، اور دنوں میں روزے کو، دنوں کے اندر جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص مت کرو۔ مطلب کہ جمعے کی رات میں عبادت کے لیے رات کو مخصوص نہیں کرنا اور جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے مخصوص نہیں کرنا۔ الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں وہ تم میں سے ایسا شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہو تو اس کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان دنوں میں آ جائے جن میں تم روزہ رکھتے ہو۔ ایسا کوئی دن ہے کہ جس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے تو پھر وہ جمعے کا روزہ نہیں ہوگا، اس مخصوص فضیلت والے دن کا روزہ ہوگا۔ اور اگر ہم اس کے علاوہ روزہ رکھیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ جمعے کے ساتھ جمعرات ملا کر روزہ رکھنا ہوگا، اور اسی طرح جمعے کے ساتھ یا پھر ہفتے کا روزہ رکھنا ہوگا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم میں 867 نمبر پر اپنے ہر خطبے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پیارے نبی فرماتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حمد و ثنا کے بعد تم سب کو معلوم ہونا چاہیے بہترین بات اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور کاموں میں سب سے برا کام وہ ہے جو نیا ایجاد کیا جائے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو شب برات کے رات کی عبادت یعنی 15 شعبان کی رات کی عبادت اور 15 شعبان کا روزہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بعد میں ایجاد کیے گئے طریقوں میں سے ہے، اور یہ بدعت ہے اور گمراہی ہے، اور بدعات کا ارتکاب کرنے والا ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور گناہ اس کے اعمال نامے میں لازم ٹھہر جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فقط یہ چیز ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے، تو آپ نے اس کی وجہ یہ فرمائی کہ اس مہینے میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل اوپر کو اٹھایا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کے علاوہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 شعبان کی مخصوص رات کی عبادت یا دن کا روزہ وہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں
ابو داود کی 2431 نمبر کی صحیح روایت، شعبان کے مہینے میں نبی پاک علیہ السلام زیادہ روزہ رکھتے، لیکن ساتھ ہی آپ نے مخصوص کر کے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا، اور رمضان کے استقبال میں بھی پیارے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اور اس مہینے کے حوالے سے پیارے نبی علیہ السلام ایک حسن درجے کی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں، ذاک شہر، یہ وہ مہینہ ہے، فرمایا کہ جس میں لوگ رجب اور رمضان کے بیچ غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس شعبان کے مہینے میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں اس حال میں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان کے حوالے سے دیگر بیان کردہ روایات کہ اس رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ بدعت ہے، ایک موضوع اور من گھڑت روایت، شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ ضعیف الجامع میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اور اسی طرح سنن ترمذی کی 739 نمبر کی ضعیف جداً روایت کہ جس روایت کے اندر یہ بتایا گیا، ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من شار غنم کلب، اس حدیث یہ پرلے درجے کی ضعیف اور موضوع روایت، اور اس حدیث کے تحت 15 شعبان کی رات کی عبادت یا دن کا روزہ بدعت ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آتا ہے، اور پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اس قسم کی موضوع اور من گھڑت روایات کو بیان کیا جاتا ہے، اور انہی کا سہارا لے کر پھر شب برات منائی جاتی ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، حلوے تیار کیے جاتے ہیں، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور موضوع اور من گھڑت روایت ضعیف الجامع میں 652 نمبر پر، اس روایت کے الفاظ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتھا وصوموا یومھا، کہ نصف شعبان کی رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، ضعیف اور موضوع روایت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے شب برات منانے کے حوالے سے، وہ روایت بھی سندن موضوع اور من گھڑت روایت ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں، یعنی شب برات میں شعبان کی 15ویں رات میں 14 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد کچھ سورتوں کی تلاوت کرتے، تو اس روایت کو بھی بنیاد بنا کر شب برات کی جاتی ہے۔ جبکہ یہ روایت بھی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں شب برات منانا اور اس رات کا قیام کرنا کچھ بھی ثابت نہیں سوائے بدعت کے، کچھ نہیں۔ علماء حقہ نے لکھا قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے 15 شعبان کا منانا یا شب برات کا منانا۔ تو اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جو عبادت کرتا ہے وہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد اس نے جان لیا، اور جو عبادت نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور جو عبادت کرتا ہے مگر بدعات اور شرک کا ارتکاب کر کے وہ بھی اللہ کے ہاں ذلیل اور رسوا اور مردود ہے۔ کامیاب وہ ہے جو عبادت کرتا ہے
اللہ کے حکم کے مطابق حضور نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت اور حدیث کے مطابق اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر